بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بعض واقعات کو صرف تاریخ کے طور پہ نہیں بلکہ انسانی زندگی کی رہنمائی کے لیے بیان فرمایا ہے۔ انہی میں سے ایک عظیم واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، جسے اللہ نے خود احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ قرار دیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب انسان کے راستے بند ہو جائیں، جب سچ بولنے کی سزا ملے اور جب ہر طرف ناانصافی ہو، تب بھی اللہ کی مدد قریب ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے غیر معمولی تھے۔ ان کے چہرے پر معصومیت، دل میں پاکیزگی اور آنکھوں میں مستقبل کی روشنی تھی۔ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ عام خواب نہ تھا بلکہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم اشارہ تھا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب سنا تو فوراً سمجھ گئے کہ اللہ نے ان کے بیٹے کے لیے بلند مقام مقدر کر رکھا ہے، مگر ساتھ انہیں بھائیوں کے دلوں میں موجود حسد کا بھی اندازہ تھا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی کہ یہ خواب کسی کو نہ بتانا، لیکن حسد ایک ایسی آگ ہے جو دلوں کو جلا دیتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے باپ کی محبت میں خود کو محروم سمجھنے لگے۔ شیطان نے انہیں بہکایا اور وہ اس حد تک گر گئے کہ اپنے ہی بھائی کو کنویں میں پھینک آئے۔ ایک معصوم بچہ، اندھیرا کنواں، کوئی سہارا نہیں، لیکن یوسف علیہ السلام اکیلے نہیں تھے، اللہ ان کے ساتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت وحی کے ذریعے دل کو تسلی دی کہ ایک دن یہی بھائی تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے اور تم انہیں یہ سب یاد دلاؤ گے۔ ایک قافلہ آیا، کنویں سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر مصر لے گیا۔ وہاں وہ عزیز مصر کے گھر پہنچے۔ بظاہر وہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، مگر اللہ نے انہیں عزت، حسن اخلاق اور دانائی عطا کر رکھی تھی۔ وقت گزرا، یوسف جوان ہوئے اور ان کی خوبصورتی پورے مصر میں مشہور ہو گئی۔ یہیں سے ایک کڑی آزمائش شروع ہوئی۔ عزیز مصر کی بیوی نے انہیں گناہ کی دعوت دی۔ دروازے بند تھے، کوئی دیکھنے والا نہ تھا، موقع مکمل تھا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ جملہ کہا جو قیامت تک ایمان والوں کے لیے مشعل رہا ہے: معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں خواہش، طاقت اور موقع سب موجود تھے، مگر ایمان غالب آ گیا۔ یہ تھا اصل امتحان، اور یوسف علیہ السلام اس میں سرخرو ہوئے۔ مگر دنیا میں اکثر سچ بولنے والوں کو انعام نہیں، سزا ملتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو ناحق قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ قید خانہ جہاں اکثر انسان ٹوٹ جاتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے قید کو عبادت، دعوت اور صبر میں بدل دیا۔ وہاں بھی انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر بتائی اور لوگوں کے دلوں میں ایمان جگایا۔ قید خانہ ان کے لیے سزا نہیں بلکہ اللہ کی تربیت گاہ بن گیا۔ سالوں بعد مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا: 7 موٹی گائیں، 7 دبلی گائیں، سبز اور سوکھے خوشے۔ کوئی تعبیر نہ بتا سکا صحیح طرح اس کی۔ تب ایک بادشاہ کو یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف خواب کی سچی تعبیر بتائی بلکہ مستقبل کے قحط سے نمٹنے کا مکمل معاشی منصوبہ بھی پیش کیا۔ یہ محض ایک نبی نہیں تھے بلکہ ایک مدبر، دانا اور اللہ پر یقین رکھنے والے انسان تھے۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو رہا کیا جائے، مگر یوسف علیہ السلام نے جلدی نہ کی، پہلے اپنی پاک دامنی ثابت کروانے کا بولا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایماندار کبھی داغ کے ساتھ آزادی قبول نہیں کرتا۔ آخر کار وہ دن آیا جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہوئی اور قید کے دروازے کھلے، اور حضرت یوسف کو مصر کے خزانوں کا نگران بنا دیا گیا۔ قید سے اقتدار تک، ذلت سے عزت تک، یہ اللہ کا وعدہ تھا جو پورا ہو کے رہا۔ وقت نے وہ منظر بھی دکھایا جب وہی بھائی جو کبھی انہیں کنویں میں چھوڑ گئے تھے آج ان کے سامنے محتاج کھڑے تھے، مگر یوسف علیہ السلام نے نہ بدلہ لیا نہ انہیں وہ سب یاد دلایا۔ فرمایا: آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ ناظرین اکرام، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے
کہ اللہ کی منصوبہ بندی انسان کی سمجھ سے کہ ہی بلند ہے۔ صبر کبھی ضائع نہیں جاتا، پاک دامنی آخر کار سرخرو کرتی ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے قید بھی کامیابی کا راستہ بن جاتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام جیسا ایمان، صبر اور یقین عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیجئے۔ شکریہ۔